اب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. 67 ایئرز یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سازشیں ڈھونڈتے ہیں. یہود و ہنود ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. تم ہو کیا جس کے خلاف کو سازش کرے گا؟ تم تو خود کافی ہو. اب یہ جو صورتحال ہے کہ 67 ایئرز کے بعد بھی ایک یونیورسٹی ڈھنگ کی نہیں ہے. اس کباڑ خانے جو دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں اگر ایک بھی نہیں ہے تو پھر سمجھ لو یہ بھی دھوکہ ہے, یہ بھی فراڈ ہے, یہ بھی ایک فارمیلٹی ہے. اب دیکھو ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں, ان ملکوں کے نام نہیں سنے ہوں گے لوگوں نے. واتو یہ ملک کا نام لے رہا ہوں میں, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا میں ٹھیک پروناؤنس کر رہا ہوں کہ نہیں. اور یہ کس میں نے انگریزی میں پڑھ کے اردو میں لکھے. کس بر اعظم ہے؟ 83.71 شرح خواندگی. ٹونگا 99% شرح خواندگی. ٹوگو 83.5. صومالیہ, یہ شاید نام لوگوں نے سنا ہو, 67% ماریا. سیشلز 91.9%. سین مرینو 97%. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جھوٹا فگر ہے, لیکن جھوٹا بھی بول کے کیا ہے 58%. اس میں وہ شامل ہیں جو صرف اپنے دستخط کر سکتے ہیں. میرا نام ہے علم دین, میں نے دستخط سیکھ لیے, وہ شامل ہیں. جو ناظرہ قرآن پڑھ لیتا وہ بھی شامل ہیں. انہیں ڈوب نہیں مرنا چاہیے. ہم جو کہتے ہیں نا سازش, ہندو نے کی, یہودی نے کی, فلاں نے کی, تمہارے خلاف سازش پاکستان کی اشرافیہ نے کی, اور یہ سازش آج تک جاری ہے. اس ملک کی اکثریت کو جاہل, ان کی اولادوں کو اور پھر ان کی اولادوں کو جاہل رکھا گیا کہ اگر اس ملک میں کوئی 2 4 10 بندے کام کی بات کریں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, ان کی سمجھ میں نہ آئے, چونکہ وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہیں. اور یاد رکھنا یہ جو ہے نا خواندگی, لٹریسی ریٹ, لٹریٹ ہونا, یہ صرف روٹی روزی نہیں, وہ تو کتے کو بھی مل جاتی ہے. آوارہ جانور, یہ جو پرندے پھرتے ہیں آسمانوں پہ, یہ کوئی گریڈ 14 کی چڑیا دیکھی کبھی؟ گریڈ 22 کا عقاب دیکھا کبھی؟ یہ پیٹ بھر کے سوتے ہیں. علم کا مقصد صرف روٹی روزی نہیں ہے, زندہ رہنا آ جاتا ہے, سوچنا آ جاتا ہے, سوال کرنا آ جاتا ہے. یہ پہچان آ جاتی ہے کہ اس بدبخت کو ووٹ نہیں دینا. یہ جانوروں کی سطح پہ جو رکھا گیا ہے نا, اور ظلم کی انتہا دیکھو. وہ تم اربوں روپیہ لگا رہے ہو پلیوں پہ, یہ سازش ہے, یہ کانسپریسی ہے. جس کا دل کرے میرے ساتھ آئے, میں اسے دکھاتا ہوں سندر رائے بنڈ روڈ پہ جو سرکاری سکول ہے اس کا حال کیا ہے. 4تھی کا بچہ, 5ویں کا, 7ویں کا, 8ویں کا, اور ایک بالکل ہی احمق آدمی جو ڈھنگ کی اردو نہیں بول سکتا, وہ انہیں انگریزی پڑھا رہا ہے. آ جاؤ میرے ساتھ. یہ دانش اسکول, یہ ظلم عظیم ہے. بات کریں گے, کرتے رہیں گے. بس شرم آتی ہے. میں آپ سے ایک وعدہ کروں, ایک بار کروں, 2 بار, تیسری بار میں آپ کا سامنا ہی نہیں کر سکوں گا. ڈٹائی کی انتہا, تھونا کلچر نہیں. وہ اتنے برس میں تم ایجوکیشن ڈھنگ کا بندہ ہو نا, کوئی انسان 10 سال کے اندر 100% ہو سکتا ہے لٹریسی کا ریٹ. یہی سارے اسکول ہیں, ان کو تھوڑا اپ گریڈ کرو, بہتر ٹیچرز دو. صبح کو روٹین کا اسکول ہو, شام کو تعلیم بالغاں ہو. چھتر مارو لوگوں کو. لوگوں نے جبرن چائنا میں کر دیا کہ 1 سے زیادہ بچہ نہیں, ہم نہیں افورڈ کر سکتے اتنی بڑھتی ہوئی پاپولیشن. یہ برادر چین کی بات کر رہا ہوں. سیکھنا بھی نہیں. یہ لوگ جان لیں اور سمجھ لیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ جن کو جاہل رکھا گیا ہے وہ یہ چیخو پکار بھی نہیں سمجھیں گے. یہ
تمہیں جاہل رکھنا 60-65 سال سے بھی زیادہ مسلسل یہ بالکل بیہودہ ہے 58%. ایک بات. اور دوسری کوالٹی آف ایجوکیشن. ایک تو نا لیول, ایک ہے کوالٹی آف ایجوکیشن. اتنی تھرڈ کلاس ہے, اتنی گھٹیا تعلیم ہے جسے نام نہاد تعلیم کہتے ہو نا. یہ آپ کا گریجویٹ بلکہ پوسٹ گریجویٹ وہ ڈھنگ کی اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا. یہ سازش ہے اس ملک کے عوام کے خلاف جو اس ملک کی اشرافیہ نے کی کہ ان کو جانوروں کے لیول پہ رکھو.